سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور وہی ایک جو ہے وہ بے نیاز ہے. یہ دوسرا رکن ہے جو یہ سورہ مبارکہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ الصمد صمدیت کے شان والا، بے نیازی کی شان والا وہی ایک ہے. اس ایک کے علاوہ ساری کائنات سوالی ہے، محتاج ہے، منگتا ہے. ساری کائنات بندہ ہے. وہی ایک جو ہے وہ بے نیاز ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس ایک کا نیاز مند ہے اور وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے. یہ دوسرا رکن ہے جو ہم نے بیان کیا تھا، جو یہ سورہ مبارکہ بیان کر رہی ہے. لم یلد، اور یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ
کہ ولادت، پیدائش، میلاد کہ ہر تصور سے وہ پاک ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے۔ یہ چوتھا اور پانچواں رکن ہے عقیدہ توحید کا، کہ ولادت کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں نا، یا بندہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی اس کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی یا تو وہ باپ ہے یا بیٹا ہے، اور اس سے آگے وہ پھر خاندان چلتے ہیں۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رب جو ہے وہ پیدا ہونے سے ہی پاک ہے، جب پیدا ہی نہیں ہوا تو کسی کا باپ نہیں ہے اور کسی کا وہ بیٹا ہی نہیں ہے، لہذا اس سے کسی خاندان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہے یا کوئی اس کی بیٹی ہے۔ یہ وہ رستے ہیں جن رستوں سے شرک آیا کرتا تھا، شرک انہی راستوں سے آیا کرتا تھا۔ ایک قوم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایک قوم نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایک قوم نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹے بنا لیے، بیٹیاں بنا لی، بھائی جس کا باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے بھائی تو وہ رب تو نہیں نہ ہو سکتا، پھر اس کا آگے خاندان بھی ہے بھائی، تو پھر بیوی بھی ضروری ہے بھائی، بیوی کے بغیر تو اولاد پیدا نہیں نہ ہوتی بھائی، اس کی کوئی بیٹیاں بھی پھر ہیں تو پھر وہ رب تو نہیں نہ نانا ہوا، اور جس کی پیدائش ثابت ہو جائے، ولادت ثابت ہو جائے، میلاد ثابت ہو جائے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، رب نہیں ہو سکتا۔ رب وہ ہے جو لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے۔ یہ جو میلاد ہے نا یہ کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ توحید کی بیس ہے، بنیاد ہے، اس کے اوپر توحید کا عقیدہ کھڑا ہے، اس کے اوپر توحید کا عقیدہ کھڑا ہے۔ کیوں کہ اس نے دو رکن پر بیان فرمائے ہیں ولادت کی نفی کے لیے۔ ہر اس بات کی وہ نفی یا اثبات کرنا چاہتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اثبات ہو جائے تو کہتا ہے ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور یہی بیس ہے، بنیاد ہے ہر نبی کی تبلیغ کی، ہر نبی کی دعوت کی، ہر دین کی یہی بنیاد ہے، ہر مذہب کی یہی بیس ہے۔ جو مذہب اس بیس سے ہٹتا ہے وہ شرک کی گمراہیوں کے اندر جا گرتا ہے۔ تو ایک بات اور میں بتاؤں کہ یہ جو شرک ہے نا یہ سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑی گمراہی کا نام شرک ہے۔ یہ گمراہی کی وہ منزل ہے جس کے بعد گمراہی کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، یہ آخری درجہ ہے۔ شرک جو ہے آخری درجہ ہے،
آخری درجہ ہے گمراہی کا، گمراہی کا یہ شرک آخری درجہ ہے، اور یہ آزمائش تھی کسی امتوں کے لیے، اور یہ پچھلی امتوں کے لیے آزمائش تھی، اس امت کے لیے یہ آزمائش نہیں ہے، کیونکہ اس امت کے لیے جو آزمائش ہے نا وہ شرک نہیں ہے، وہ مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، اولاد ہے، کرسی ہے، عہدہ ہے، منصب ہے۔ یہ امت جب کی گمراہ ہوئی ہے نا انہی چیزوں سے گمراہ ہوئی ہے۔ اس امت کے اندر کسی دور میں کسی زمانے کے اندر بھی شرک نہیں آیا، شرک نہیں آیا، کیوں کہ یہ سرکار کی ختم نبوت کا اعجاز ہے۔ شرک کب آتا تھا؟ جب نبی آتا تھا۔ نبی کیوں آتا تھا؟ نبی اس لیے آتا تھا کہ امت کے اندر امت پر شرک حملہ کر دیتا تھا۔ جب امت کے اوپر شرک حملہ کر دیتا تو پھر اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا تھا۔ کیوں کہ یہ جو شرک ہے نا اس کا جواب مولویوں کی تبلیغیں نہیں ہیں۔ اگر امت میں شرک آ جائے تو مولویوں کی تبلیغوں سے شرک دور نہیں ہوتا، شرک نہیں جاتا۔ شرک کا جواب علماء کا علم بھی نہیں ہے، شرک کا جواب ولیوں کی ولایت بھی نہیں ہے، شرک کا جواب غوثوں کی غوثیت بھی نہیں ہے، شرک کا جواب قطبوں کی قطبیت بھی نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی شے بھی شرک کا جواب نہیں ہے۔ شرک توحید کی ضد ہے، اور توحید جو ہے یہ نبیوں کی دعوت ہے۔ اگر یہ دعوت نبیوں کے علاوہ کسی اور طبقے کے لیے بھی دی جا سکتی تو پھر نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے زاہد اور بڑے بڑے عابد جنہوں نے 70 سال تک 1000 مہینے تک متواتر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، جو ساری کائنات سے کٹ کر صرف اسی کے ہو گئے تھے، ان کے ہوتے ہوئے پھر نبیوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے نبیوں کی پھر کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن نبی بھیجنے پڑے، نبی آئے، نبیوں نے دعوت دی، اس دعوت کا نام توحید ہے، اور شرک اس توحید کی ضد ہے۔ اب میری بات سمجھ میں آئی؟ جب تک نبی آتے رہے، موجود رہے، تب تک ان کی دعوت بھی قائم رہی۔ جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو پھر شرک نے حملہ کر دیا۔ جو نبی چلے گئے ان کے جانے کے بعد شرک نے حملہ کر دیا۔ امت کے اندر شرک آ جاتا تھا، جب شرک آ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کو بھیجتا تھا، نیا نبی بھیجتا تھا۔ بھئی نبی آ رہے تھے، اس لیے اب نئے نبی کی ضرورت پیش آ گئی کہ اب نئے نبی کی ضرورت آ گئی ہے۔ اگر نبی نہیں بھیجا جائے گا تو اس شرک
شرک کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. کیوں؟ شرک کا جواب نہ تو مولویوں کی واز ہیں، نہ مولویوں کی تبلیغیں ہیں، نہ علماء کا علم ہے، نہ فلاسفہ کا فلسفے ہیں، نہ مناطقہ کی منطقیں ہیں، نہ مولویوں کی دلیلیں ہیں، نہ ان کی تبلیغیں ہیں، نہ ولیوں کی ولایت ہے، نہ غوثوں کی غوثیت ہے، نہ کتبوں کی کتبیت ہے. کوئی شے بھی شرک کا جواب نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، اللہ نے بلایا. اگر میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو اب سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، کیا کرنے کے لیے گئے؟ کتاب لینے کے لیے گئے. یہ کتاب کا مطالبہ محمد نے کیا تھا کہ موسیٰ کوئی ہمارے لیے کتاب لے آ یا کوئی قانون لے آ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ مولا یہ امت جو ہے کتاب مانگ رہی ہے، کتاب کا مطالبہ کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ طور پر آ جائے 30 دن کے لیے. کتنے دنوں کے لیے؟ 30 دنوں کے لیے طور پر آ جائے. سبحان. طور پر آ کر کیا کر کے 30 دن روزے رکھ، 30 دن عبادت کر، 30 دن مجاہدہ کر. 30 دن کے بعد آنا، میں تجھے کتاب دوں گا، میں تجھے کتاب دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے طور پر چلے گئے. اب 30 دن موسیٰ علیہ السلام نے مجاہدہ کرنا تھا. 30 دن کا کورس تھا وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. 30 دن کی جدوجہد اور 30 دن کا مجاہدہ، روزے، عبادت. یہ 30 دن کا یہ نصاب بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موسیٰ یہ تیرے لیے نصاب ہے کہ یہ نصاب جب مکمل ہو جائے گا نا تو پھر آنا، پھر میں تجھے کتاب دوں گا. سبحان اللہ. پھر میں تجھے کتاب دوں گا. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے طور پر چلے گئے. اب قوم سے یہ وعدہ کر گئے تھے کہ میں 30 دن کے بعد لوٹ آؤں گا. ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنایا اور طور پر چلے گئے. تاکید کی ہارون علیہ السلام کو کہ یہ امت کو گمراہ نہیں ہونے دیں، امت کو گمراہ نہیں ہونے دینا. یہ جو 30 دن تھے نا، 30 دن تو امت انتظار کرتی رہی. لیکن وہاں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ جب 30 دن ہوئے نا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مولا یہ جو ہے یہ میں 30 دن روزے رکھے ہیں، جب روزے رکھے ہیں تو منہ کے اندر بدبو پیدا ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا ہے، بارگاہ میں جانا ہے. بدبو دے کر تو نہ جاؤں، منہ میں اب بو پیدا ہو گئی ہوگی. مسواک کر لیتا، رب سے نہیں پوچھا کہ کروں یا نہ کروں. کیا بات. اپنی مرضی سے مسواک کر لیا، اپنی مرضی سے مسواک کر لیا. جب مسواک کر لیا نا تو رب ناراض ہو گیا. رب نے فرمایا کہ موسیٰ یہ جو تیرے منہ سے بو آ رہی تھی یہ تو مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب تھی. کیا بات. سبحان اللہ. تو اسے نکال کر آ گیا ہے. نکال کر آیا ہے. تو اسے نکال کر آیا ہے. اب 10 دن اور روزے رکھ، 10 دن اور عبادت کر. کیا بات. 10 دن اور مجاہدہ کر. سبحان. پھر 10 دن کے بعد آنا، میں تجھے کتاب دوں گا. سبحان. تجھے کتاب دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کو پھر 40 دن لگ گئے. لیکن قوم سے جو وعدہ کر گئے تھے
ہاں جی وہ وعدہ یہ تھا کہ میں 30 دن کے بعد لوٹ آؤں گا، کیوں کہ اللہ نے بلایا ہی 30 دن کے لیے تھا، جی اللہ نے بلایا ہی 30 دن کے 30 دنوں کے لیے تھا، مگر وہاں تو لگ گئے 40 دن، یہاں وہاں مدت زیادہ لگ گئی۔ جی اب جو ہے قوم جو تھی وہ بڑی کاہی قوم تھی، ان میں بڑا مان بھی بڑا تھا، شاہی خاندان کے تھے، نبیوں کی اولاد تھے اور بڑے راڈڑے مطالبے کرتے تھے، وہ بڑے بڑے راڈڑے مطالبے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا لاڈ بھی جو تھا نا، وہ ان کا لاڈ بھی اللہ کو پیارا لگتا تھا کہ کبھی ان پر من و سلوہ نازل کیا جا رہا ہے، جب بھئی وہ ان کے بچے جب پیدا ہوتے تھے تو اس کے ساتھ جنت سے لباس بھی آتا تھا، اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا وہ لباس بھی بڑا ہوتا جاتا تھا۔ ان کے مطالبے بڑے عجیب و غریب تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ سمجھ کر کے یہ لاڈڑی قوم ہے بھئی یہ اس کو ان کے مطالبے پورے بھی فرما دیا کرتا تھا۔ تو بھئی یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب 30 دن ہو گئے نا تو پھر 30 دن تک تو وہ اپنے دین پر قائم رہے، اپنے دین پر یعنی اللہ کے دین پر، اپنا کس کا اللہ کے دین پر، لا الہ الا اللہ پر وہ 30 دن تک قائم رہے۔ لیکن جب 30 دن گزر گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں وہ سامری جو تھا اس نے گمراہ کرنا شروع کر دیا، سامری نے ایک بچڑا بنایا، سونے کا تھا، اور تو وہ کہنے لگا کہ موسیٰ فوت ہو گیا ہے اور رب جو ہے اس بچڑے کے اندر آ گیا، اس بچڑے کے اندر آ گیا ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، کچھ لوگ ایسے تھے جو پوجا تو نہیں کرتے تھے لیکن انہیں روکتے بھی نہیں تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو تیسرا حصہ تھا کہ وہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے اور انہیں روکتے تھے، اور ہارون علیہ السلام کی پوری کوشش کے باوجود بھی انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی تیزی کے ساتھ امتوں پر شرک جو تھا حملہ آور ہوتا تھا کہ وہ 10 دن کے اندر ہی مشرک ہو گئے۔ 10 دن کے اندر انہوں نے جرم بڑا کیا، اس لیے انہیں سزا بھی بڑی ملی۔ بھئی جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا تو انہوں نے سمجھایا، ڈرایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا، جب ڈرایا تو ڈر گئے، وہ ڈر بھی جاتے تھے، انہیں ڈرایا تو وہ ڈر گئے، عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطی معاف کر دے، ہمارا گناہ جو ہے نا، یہ جو ہم نے شرک کیا ہے، بچڑے کی پوجا کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی معافی کی درخواست پیش کر دی کہ مولا قوم آپ جو ہے نا معاف کر دیں، یہ معافی مانگتے ہیں، بھئی یہ معافی مانگتے ہیں۔ تو وہاں سے جو جواب آیا نا وہ یہ تھا کہ موسیٰ معافی انہیں تب ملے گی جنہوں نے شرک کیا ہے یا جنہوں نے روکا نہیں ہے انہیں شرک کرنے سے، وہ بیٹھ جائیں، اپنی گردنیں نیچی کر لیں، اور جنہوں نے جو انہیں روکتے تھے وہ اپنے ہاتھوں میں چھرے پکڑ لیں، خنجر پکڑ لیں، وہ انہیں قتل کریں۔ اگر قتل ہونے والے نے قتل کرنے والے کو آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی لیا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔
بھئی اس کی توبہ بڑی سخت شرائط آ گئی. اب جو ہے توبہ بڑی مشکل تھی ان امتوں کے اندر. ہمارے لیے تو سرکار کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے نا کہ پلکیں بھیگتی ہیں اور توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے, توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے. اب یہ ہے بڑی سخت قسم کی ان کے لیے سزا تجویز ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس کے دربار سے تو یہ سزا آئی ہے تمہارے لیے, اگر تم نے توبہ کرنی ہے نا تو پھر تم جو ہے بیٹھ جاؤ. یہ لوگ جنہوں نے جو تو شرک نہیں کیا وہ تمہیں قتل کریں گے, قتل کریں گے. ارے بھائی قتل ہونے والے کو اتنی اجازت بھی نہیں ہے کہ اپنے قاتل کو دیکھ لے کہ مجھے قتل کون کر رہا, مجھے قتل کون کر رہا ہے. تو وہ بیٹھ گئے, وہ بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں قتل کرو. اور وہ جب خنجر لے کر چھرے لے کر انہیں مارنے کے لیے آئے نا تو کوئی کسی کا بھائی تھا, کوئی کسی کی بہن تھی, کوئی کسی کی ماں تھی, کوئی کسی کا باپ تھا, کوئی اپنے تھے سارے, کوئی سارے اپنے تھے. اب ان کی ہاتھ نہیں اٹھے, ہمت نہیں پڑی. سامنے بھائی ہے, سامنے ماں ہے, سامنے بہن ہے, سامنے باپ ہے, ان کے ہاتھ ہے نہیں اٹھے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر حاضر ہو گئے, کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی ہاتھ نہیں اٹھتے. کیوں کہ سامنے تو بھائی ہے, سامنے بہن ہے, سامنے کس طرح ان ہاتھوں سے اپنے باپ کو کیسے قتل کروں, اپنے بھائی کو کیسے قتل کروں, اپنی ماں کو کیسے قتل کروں. تو بھئی یہ ہمت نہیں ہو رہی, یہ ہمیں طاقت نہیں رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ مولا یہ معذور ہیں, اور کون اپنے بھائی کو کس طرح کی قتل کرے, بھائی قتل کرے, ماں پر کس طرح وار کرے کوئی, تو مولا یہ معذور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا, جس سے بادل جب آیا تو پھر اندھیرا چھا گیا, کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا, کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جاؤ, اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ کون کس کو قتل کر رہا, کون کس کو قتل کر رہا ہے. تو انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا, قتل ہونا شروع ہو گئے, قتل خون کی ندیاں بہہ گئی. مفسرین نے کہتے ہیں کہ 40,000 بنی اسرائیل قتل ہو گئے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام گریبان کھولے ہوئے میدان میں آگے کہ مولا امت تباہ ہو گئی, قوم تباہ ہو گئی, معاف کر دے, معاف کر دے. تو بادل چھٹ گیا. جب بادل چھٹ گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جو قتل ہو گئے ہیں نا انہیں شہادت کا مقام عطا کرے. جو بچ گئے ہیں انہیں غازی کا درجہ جو جنہوں نے قتل کیا ہے انہیں غازی کا درجہ دوں گا, اور جو قتل ہو گئے ہیں انہیں شہادت کا مقام عطا کروں گا, اور جو بچ گئے ہیں انہیں میں نے معاف کر دیا, انہیں میں نے معاف کر دیا. معاف اتنا مشکل تھا دین پر عمل کرنا, دین مشکل تھا, دین کو سرکار کی رحمت نے آسان کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دین آسان, ہم پر تو آسان دین پر بھی عمل نہیں ہو رہا, بھائی ان کے لیے بڑی مشکل راہیں آ گئی تھی, مشکل امتحانات آ گئے تھے. تو یہ شرک جو تھا یہ امتحان تھا, شرک آزمائش تھی. شرک جو ہے سب سے بڑی برائی تھی. شرک گمراہی کی وہ سطح ہے کہ جس کے بعد گمراہی کی اور کوئی سطح ہی نہیں ہے. ارے شرک جو
ہے مولویوں کی تبلیغ سے نہیں جاتا، شرک علماء کے علم سے نہیں جاتا، شرک فلاسفہ کے فلسفوں سے بھی نہیں جاتا، شرک ولیوں کی ولایت سے بھی نہیں جاتا، شرک غوثوں کی غوثیت سے بھی نہیں جاتا، عبدانوں کی عبدالیت سے بھی نہیں جاتا۔ اگر امت کے اندر شرک آ جائے تو پھر نبی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، نبی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب تک شرک آتا رہا تب تک نبی آتے رہے۔ نبی کیوں آتے تھے؟ کیونکہ شرک آ جاتا تھا۔ نبی کیوں آ جاتے تھے؟ شرک آ جاتا تھا، آ جاتا تھا۔ تو بھائی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سرکار کے اوپر آ کر نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے قیامت تک شرک بھی نہیں آئے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 10 دن کے اندر بنی اسرائیل شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اب 15 صدیاں گزر گئی ہیں، اس امت کے اندر ہر گناہ آیا ہے اور ہر گناہ آتا رہے گا، لیکن نہ شرک آیا ہے نہ شرک آ سکتا ہے۔ اور یہی رسول نے فرمایا تھا کہ میں اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، بلکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ میرے بعد تم مال و دولت کے اندر محو ہو جاؤ گے۔ بھئی محو ہو جائے تو قرآن شرک کے آنے کے سارے راستے بند کر رہا۔ قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، انہی راستوں سے آیا کرتا تھا۔ ایک قوم نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایک قوم نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایک قوم نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹے بنا دیے، بیٹیاں بنا دیں تو خاندان بن گیا۔ خاندان تو جس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی باپ ہے، وہ کون ہے؟ وہ لم یلد ولم یولد کی شان والا اللہ ہے، وہ لم یلد ولم یولد کی شان والا اللہ ہے، جس کا کوئی خاندان نہیں وہ اللہ ہے، جو خاندان سے پاک ہے وہ اللہ ہے، جو اولاد سے پاک ہے وہ اللہ ہے، اللہ ہے، پر جس کا خاندان بھی ہے اور جو عبداللہ کا لال ہے، جو آمنہ بی بی کا لال ہے، جو عبداللہ کا یتیم ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ جو میلاد سے پاک ہے وہ اللہ ہے، جو میلاد سے پاک ہے وہ اللہ ہے، کیا بات، جس کا میلاد ہے وہ رسول ہے۔ سبحان اللہ، جس کا میلاد جو پیدا نہیں ہوا وہ اللہ ہے، کیا بات، جو پیدا ہوا ہے وہ رسول ہے، جو پیدا نہیں ہوا وہ اللہ ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ رسول ہے۔ جو فاطمہ کا باپ ہے وہ کسی کا باپ بھی ہے، کسی کا بیٹا بھی ہے، جو کسی کا باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ وہ ہے جو لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے، جو میلاد سے پاک ہے وہ اللہ ہے، جو میلاد والا ہے وہ رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سلامت رہو، سلامت رہو، ماشاء کا اللہ۔ باپ ہے، جو حسنین کا نانا ہے، جو حسنین کا نانا ہے وہ کون ہے؟ وہ رسول ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی اس کا کوئی بیٹا، نہ کوئی اس کا کوئی باپ۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو توحید ہے اس کی علماء 2 قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک کو توحید الوہیت کہتے ہیں،
دوسری کو توحید ربوبیت کہتے ہیں بھائی۔ یہ دو قسم علماء بیان کرتے ہیں، اور جب علماء توحید بیان کرتے ہیں نا تو پھر دلیلیں دیتے ہیں بھائی۔ علماء کیا کرتے ہیں؟ دلیلیں دیتے ہیں۔ علماء جب توحید بیان کرتے ہیں تو پھر دلیلیں دیتے ہیں، مگر اولیاء جو ہیں نا وہ توحید کی صرف ایک ہی قسم بیان کرتے ہیں، اور اس کو وہ توحید محبت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ توحید محبت کہتے ہیں۔ محبت۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، یہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کا مال اور مومنوں کی جان۔ کیا بات۔ اور جس کو توحید محبت نصیب ہو جاتی ہے نا اسے توحید الوہیت اور توحید ربوبیت خود بخود مل جایا کرتا ہے۔ کیا بات۔ اور جس کو توحید جو بحثوں مباحثوں کے اندر ہی الجھا رہتا ہے نا بھائی جو توحید ربوبیت اور توحید الوہیت تک ہی محدود رہے، اس کو توحید محبت کا مقام حاصل ہونا یا نہ ہونا بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہے، لیکن وہ اپنی رحمت سے جس کو توحید محبت عطا کر دیتا ہے اس کو پھر یہ دونوں درجے خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ توحید کی صرف ایک ہی قسم بیان کرتے ہیں اور اس کو توحید محبت کہتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ نے خرید لیا۔ کیا خرید لیا؟ مومنوں کی جان اور مومنوں کا مال، بدلے میں کیا دے دیا ہے؟ خرید جو دیا ہے نا سودا ہو گیا بھائی۔ جان کس نے دی تھی؟ اسی نے۔ مال کس نے دیا تھا؟ یہ بھی اللہ نے دیا۔ جی بسم اللہ۔ مال بھی اللہ کا تھا، جان بھی اللہ کی تھی، لیکن اس نے بندے کو یہ عطا دی تھی۔ عطا بھی اس نے کی تھی، جب تک چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہتا ہے جان بھی چھین لیتا ہے اور مال بھی چھین لیتا ہے۔ بے شک۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ جو ہے چکھنا ہے۔ یہ امانت ہے اس بندے کے پاس، امانت ہے کہ یہ جان ہے، میں دیکھتا ہوں تو اسے کس طرح استعمال کرتا ہے، یہ مال ہے، یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ تو اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ یہ میں نے دیا ہے، تجھے جان بھی دی ہے، تجھے مال بھی دیا، مال بھی دیا ہے۔ تو جب تک وہ چاہتا ہے بندے کو دیتا ہے، جب چاہتا ہے وہ بندے سے چھین لیتا ہے، بندے سے چھین لیتا ہے، لیکن ہر ایک سے نہیں چھینتا۔ کیا بات۔ وہ ہر ایک سے دیا کرتا ہے لیکن ہر ایک سے چھینتا نہیں ہے۔ کیا بات، سلامت رہو۔ کسی سے چھین لیتا ہے، کسی سے خرید لیتا ہے۔ کیا بات بھائی چھین لینے میں اور خرید لینے میں کیا بات بھائی اس کو مال اتنا پسند آ گیا ہے، جی۔ بندے کی جان اس کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ اس سے چھینتا نہیں ہے بھائی۔ کیا بات۔ وہ خریدار بن کر آتا ہے، خریدار سلامت رہو۔ وہ اس کے ساتھ سودا کرتا ہے، سودا خریدتا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بندہ بک جاتا ہے۔ کیا بات۔ اور جو بک جائے نا جی، نہ اس کا اپنا مال رہتا ہے نہ اس کی اپنی بھائی، اس نے تو سودا کر دیا ہے نا جی۔ یہ بک جانا جو ہے نا
اس کو وہ توحید محبت کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی یہ جو بک جانا ہے بھائی، جی اپنے آپ کو بیچ دینا، اپنے آپ کو فروخت کر دینا، کر دیں. اس کے ساتھ سودا ہو جانا، اس کے ساتھ سودا سودا ہو جانا، اپنی جان اس کے حوالے کر دینا، مال بھی اس کے حوالے کر دینا. سلامت رہو. بندے کا اب بندے کے پاس بندے کا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، نہ جان اس کی ہے نہ مال اس کا ہے. بھائی مال بھی اسی کا ہے، جان بھی اسی کی ہے، کیونکہ اس نے خرید لی. خرید لیا. سبحان اللہ. خرید کس لیے بدلے میں کیا دیا ہے؟ تو وہ قرآن کہتا ہے کہ بدلے میں اس کو جنت دے دی. جنت مومن کے ایمان کی قیمت ہو سکتی ہے. جنت وہ کتوں کو بھی لے لیا کرتا ہے. ہاں کیا بات ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کیا بات ہے. جنت تو بھائی جنت ہر ایک کے لیے. جنت کا معنی مختلف ہے. بھائی جنت کے اندر نعمتیں ہیں. جنت میں باغات ہیں، جنت میں سونے چاندی کے پہاڑ ہیں، جنت میں جواہرات کے محلات ہیں، جنت کے اندر دودھ کی شہد کی نہریں ہیں، جنت میں چشمے ہیں، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں غلمان ہیں. ہر نعمت جو ہے جنت کے اندر موجود ہے. جنتی جس نعمت کی بھی طلب کرے گا وہ نعمت اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی. خواہش کرے گا، جس کی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی. تو جنت میں نعمتیں ہیں. لیکن مومن کے لیے وہ کون سی جنت ہے جس کے بدلے میں اس نے سودا کیا ہے؟ سلامت رہو. ماشاءاللہ. جی کیا محلات کا سودا ہوا ہے؟ باغات کا سودا ہوا ہے؟ باغات کا سودا، محلات کا سودا ہوا. ارے بھائی اتنا بڑا خریدار آ جائے نا اتنی ہی بڑی قیمت بھی پڑ جاتی ہے. اتنی بڑی. کیا بات ہے. قیمت بھی اتنی ہی بڑی پڑ جایا کرتی ہے. بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یوسف کو بٹھا دیا، سوداگر اسے بھیجنا چاہتا تھا، مفت میں مل گیا تھا. بھائی چاؤں چڑی دی نظری یا رسول بہت کروں کیا بات. بے قدرانو مصری یوسف کیوں کر دی سے سونا جنہ کھوئے اٹھ ودے وگایا کیوں نہ بھانے کھوٹی دل میں ویج جتوں نے زور دکھانے پر لے کر گاک زلیخا ہندی مول پوچھے یعقوب تاں پوے واہ محمد بخشا سورہ محمد بخشا سورت سیرت خوب. تو بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ جو تھا نا یہ گاہک، وہ سوداگر جو تھا اس نے تو وہ خریدا ہی نہیں تھا، کھوٹے درہم دیے تھے. یوسف کے بھائیوں کو کھوٹے درہم دیے تھے اور وہ بھی زور زبردستی دیے تھے. بھائی وہ تو زبردستی دیے تھے اور درہم بھی کھوٹے دیے تھے، درہم بھی کھوٹے دیے تھے. اس کو تو مفت میں مل گیا تھا، اس کو مفت میں مل گیا تھا. تو وہی بھائی وہ منڈی میں لے آیا، جب بازار میں لے آیا تو بیچنا چاہتا تھا تو اس دن جو امیر مصر تھا اس کو بھی کسی غلام کی ضرورت تھی، وہ بھی منڈی میں پھر رہا تھا، غلام ڈھونڈ رہا تھا، پسند کر رہا تھا. تو اس کی نظر یوسف پر جا پڑی. بھائی اس کی نظر کس پر پڑی؟ یوسف کو جس نے بھی دیکھا وہ اپنے ہوش و حواس گوا بیٹھا. بھائی جس نے بھی دیکھا، بھائی
جس نے بھی یوسف کو دیکھا اپنے ہوش و حواس سے جواب ہے اپنے ہوش و حواس سے وہ گواہ نہ اس کے نہ ہوش میں رہا جی سلامت رہو. بھئی نہ حواس میں رہا. ہاں ہاں سبحان اللہ. کوئی انگلیاں کٹوا بیٹھا, ہاں کیا بات ہے. سلامت رہو. کوئی تہمتیں لگوا بیٹھا, ہاں کسی پر تہمت لگ گئی, کسی کی انگلیاں کٹ انگلی گئی, کٹ گئی. کسی کی انگلیاں کٹ گئی, کسی کے خزانے گئے, ہاں کیا بات. خزانے لٹوا بیٹھا, کوئی خزانے لٹوا بیٹھا. جس نے بھی دیکھا جی یوسف کو, جس نے بھی دیکھا وہ اپنے ہوش و حواس گوا بیٹھا. گواہ بیٹھا. سلامت رہو. جس نے بھی دیکھا وہ اپنے ہوش و حواس گواہ بیٹھا. گواہ, اپنے ہوش و حواس سے گواہ بیٹھا. تو بھئی یہ جو امیر مصر نے دیکھا جی وہ جو سوداگر تھا بڑا چالاک تھا. اس نے دیکھا کہ بڑا گاہک آ گیا ہے جی تو قیمت بھی بڑی لگا دی. قیمت بھی بڑی لگا دی. بھئی اس نے دیکھا کہ گاہک بڑا آ گیا ہے, قیمت بھی بڑی لگا دی. قربانی آتی ہے نا ہاں تو گاڑیوں والے, کوٹھیوں والے, بنگلوں والے بازار میں آ جاتے ہیں نا. جی تو وہ بکرا جو 15 کلو کا ہوتا ہے نا وہ 2 لاکھ کا ہو جایا کرتا ہے. ہاں قیمت بڑھ گئی نا. یہ قیمت بکرے کے خون کی تو گوشت کی تو نہیں نا, نہیں. ہاں یہ تو اس گاڑی کی چمک کی قیمت ہے, ہاں اس بنگلے کی قیمت ہے, کیا اس بات. کوٹھی کے ساتھ اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے. کیا بات. کہ اب گاہک بڑا آ گیا ہے, گاہک بڑا. پر گاہک بڑا آ جائے یہ مشکل. تو پھر قیمت بڑھ جاتی ہے, بڑھ جاتی. قیمت بھی بڑھ بڑھ جاتی. تو یوسف کا گاہک بڑا آ گیا تھا. جی کیا بات. یوسف کا گاہک بڑا آ گیا. بڑا آ گیا تھا. اس نے دیکھا کہ بڑا گاہک آ گیا ہے, بھائی حکومت والا, خزانوں والا, اقتدار والا, اختیار والا, محلات والا, ارے بھائی بڑا گاہک آ گیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے خرید بیچنا ہی نہیں ہے. وہ کہنے لگا میں نے نہیں بیچنا. تو عزیز مصر کہنے لگا کہ میں نے خریدنا ہے. مانگ کیا مانگتا ہے, یہی تو وہ کہلانا چاہتا تھا. جی یہی تو وہ کہلانا چاہتا تھا. کہلوانا چاہتا تھا. اس نے کہا کہ مانگ, کیا مانگتا ہے. اس نے کہا کہ بیچنا خریدنا ہی ہے نا, تو ایک پلڑے میں سونا چاندی خزانے رکھ دے, دوسرے میں یوسف کو بٹھا دے. جب پورا ہو جائے نا وہ لے جانا, جب پورا ہو جائے لے جانا تو لے جانا. ارے بھائی خزانے لا کر رکھ دیے مگر وزن پورا ہی نہیں ہوتا تھا. بھائی یوسف تو پہلے ہی بکا ہوا تھا, بکے ہوئے کو کون خرید سکتا ہے. بھائی بکا جو پہلے ہی بکا, پہلا چھوڑے گا تو دوسرا خریدے گا, اگر پہلا ہی نہیں چھوڑے گا تو دوسرا کس طرح خریدے گا. پہلا ہی نہیں چھوڑے گا تو پھر دوسرا کس طرح خریدے گا. ارے بھائی یوسف پہلے ہی بکا ہوا تھا. ارے مومن تو پہلے ہی بکا ہوا ہوتا ہے. مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو بکا ہوا ہو. جو بکا ہوا ہو اس کو پھر کوئی نہیں خرید سکتا. نعرہ تکبیر. کیا بات ہے. مومن تو پہلے بکتا ہے نا, تو خوف سے بکتا ہے. سلامت رہو. سلامت. کیا بات. یا پھر محبت میں بکتا ہے. جی بھائی سلامت رہو. یا انسان خوف میں بکتا ہے, جی یا لالچ میں بکتا ہے, یا پھر محبت میں بکتا ہے. جی یا محبت میں بکتا ہے. جی مگر مومن وہ ہوتا ہے جو پہلے ہی بکا ہوا ہوتا ہے. اب اس کو ڈرائے گا کون.
بھائی اس کو تو رب نے خرید لیا ہے. کیا بات سلامت. کوئی رب سے زیادہ طاقتور ہوگا تو اسے ڈرائے گا. ہاں کیا بات. جی ہو سبحان. بھائی رب سے زیادہ کوئی طاقتور ہوگا تو اسے ڈرائے گا. ڈرائے گا. ہاں انسان لالچ میں بکتا ہے. کوئی رب سے زیادہ امیر ہوگا امیر ہوگا تو لالچ لے. اس پر بولی لگائے گا. کیا بات ہے. بھائی کوئی رب سے زیادہ امیر ہوگا تو اس پر بولی لگائے گا. بھائی انسان محبت میں بکتا ہے سبحان. تو محبت میں بھی وہی بکے گا خریدے گا جو رب سے زیادہ حسین ہوگا. بھائی کوئی اللہ سے زیادہ حسین ہوگا تو اسے اپنی طرف راغب کرے گا. ارے مومن وہ ہوتا ہے جو نہیں بکتا. جو نہیں بکتا وہ کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لا خوف. اس کو توحید محبت کہتے ہیں. توحید محبت کا. کیا کہتے ہیں؟ توحید محبت کا. توحید محبت کہتے ہیں. اور توحید محبت جب عملی صورت میں آتا ہے تو اسے ہم عرف عام میں ولایت کہتے ہیں. ہم ولایت کو سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے سمجھائیں گے. لیکن ایک تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ بھائی یہ باتیں کرتے ہوئے کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی یہ ہمارے اوپر ہٹ ہو رہی ہے یا کچھ. اس لیے میں اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں کرتا. اس موضوع پر میں گفتگو ہی یہ مضمون میں نے اپنی اندر سے وہ کاٹ دیا بھائی کہ اس لیے میں لیکن میں اشارے کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے آپ کو آپ کے سامنے اس کو واقعی دعوانا